Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Class 11th, subject education, and today's topic is problems concerning pre-primary education. यानी वेरियस प्रॉब्लम्स, जितने भी कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो दे आर कंसर्निंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये हमारा आज का टॉपिक है. तो जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन की, तो नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रायोरिटी. यानी द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ प्रायोरिटी. जब हम एक्सप्लेन करते हैं, बात करते हैं 4-5 ईयर प्लान्स की, प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है इट वाज नेगलेक्टेड and the last priority was given to the free and universal education from 6 to 14, from the age group of 6 to 14. यानी ज़्यादा प्रायोरिटी जब हम बात करते हैं दी गई है या दी जाती है जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, यानी फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं उसको प्रायोरिटी, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है दैट वाज नेगलेक्टेड. लेकिन इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है दैट हैज़ ड्रॉन द राइट करेक्टिव बाय इंक्लूडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन in the total education ladder as an essential base and foundation. So far as the Education Commission is concerned, वो लोग कहते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इट इज़ बेस एंड फाउंडेशन. इत पे अकिस मकानस बेड च आसान बेस, इतھے پٲٹھۍ أمِس बच्चस जब हम उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये इसके लिए एक बेस है, एक फाउंडेशन है. ये एजुकेशन कमीशन कहता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन. द कमीशन हैज़ एम्फसाइज्ड दैट प्री प्राइमरी एजुकेशन is of great significance to the physical, emotional and intellectual development of children, especially those with unsatisfactory backgrounds. اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو انسیٹسفیکٹری بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, جو غریب گھروں سے آتے ہیں, جو فار فلنگ ایریا سے, ریموٹ ایریا سے آتے ہیں, جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے رولز آف ہیلتھ اینڈ ہائیجین, جن کو اسکولنگ کے بارے میں, جن کو ہیلتھ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے, جن کے پیرنٹس جن کو کام پہ رہتے ہیں اور ان کو پراپرلی کیئر نہیں, وہ کیئر نہیں کرتے ہیں اور ان کو کیئر نہیں ملتا ہے, تو ان کے لیے یہ پری پرائمری اسکولز یا ایجوکیشن زیادہ, اسپیشلی زیادہ ان کے لیے ضرورت, تاکہ ان کو پراپر کیئر ملے. تو یہ پہلی پرابلم ہے. نمبر سیکنڈ از دا پرابلم آف ایلیجبلٹی. جو جب ہم سیکنڈ کوشچن کی بات کرتے ہیں, تو جو پری پرائمری ایجوکیشن ہے اٹ از ناٹ مینٹ اونلی فار دا چلڈرن آف ویل ٹو ڈو پیرنٹس. جیسا میں نے جب ہم ٹائپس آف پری پرائمری ایجوکیشن کی بات کرتے تھے, پری پرائمری اسکولز کی, تو یہ پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے یہ انہی کے لیے نہیں ہے جو امیر گھروں سے لڑکے آتے ہیں, جو جن کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے, جن لوگوں کا ان کے بچے ان اسکولز میں پڑھے نہیں. دس ایجوکیشن از ناٹ مینٹ فار دوز اسٹوڈنٹس, اٹ از all the more needed for children of backward families where the parents are illiterate. یہ ان اسپیشلی زیادہ ان بچوں کے لیے ضروری ہے جو بیک ورڈ ایریا سے آتے ہیں, بیک ورڈ فیملی سے آتے ہیں, جن کے پیرنٹس الٹریٹ ہیں, اور ان ایریاز کو پریارٹی شوڈ بی گیون ٹو دوز ایریاز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ولیج چلڈرن ہیں ہوز مدرس ورک ان دا فیلڈز ڈیزرو دا فرسٹ پرائیورٹی. جن کی مائیں, جن کے مدرس دن کو کام پہ جاتے ہیں, فیلڈ میں فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, کسی اور جگہ کام کرتے ہیں, تو پہلی پرائیورٹی ان بچوں کو ملنی چاہیے. بٹ اٹ may not be a practicable proportion to start nursery schools for them. یہ ہم ان کے لیے الگ سے نرسری اسکول نہیں کھول سکتے, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی ولیج کی, وہاں پہ 3 to 5 ایج گروپ کے اسٹوڈنٹس ہیں پرٹیکولرلی کسی ولیج کی, تو وہ اتنے انف نہیں ہیں کہ ہم کلیم کر سکتے ہیں
کہ وہاں پہ ہم ایک نرسری اسکول کھولیں. وہاں پہ اتنے زیادہ یہ بچے نہیں ہوتے اس ایج گروپ کے 3 to 5 years. تو اگر ہم کنجوائنٹلی ایک اسکول کھولیں, مطلب 2-3 گاؤں مل کے ان کا لیے ایک اسکول کھولے, تو پھر بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ڈسٹنس زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایک ولیج سے دوسری ولیج, کیونکہ پھر یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہم چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ آسان 3 to 5 year, یِمن چھُ پتہٕ اَکہِ ولیج پٮ۪ٹھ بیٚکِس ولیجَس تانۍ گژھُن, یا ییٚتٮ۪تھ أسۍ سکول بناوو جو اس کی مطلب 2-4 ولیج اگر مل کے ان ایک سکول بنائیں ان کے لیے, تو تہنٛز ڈسٹنس گژھِ آسٕنۍ ناٹ لیس دین 1 mile, مطلب 1 میل گژھِ آسٕنۍ, امہِ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کینٛہہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, نمبر نیکسٹ جو پرابلم ہے دیٹ از ایجنسیز فار رننگ نرسری اسکولس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ کوشچن یہاں پہ رائز ہوتا ہے ویدر نرسری اسکول شوڈ بی اسٹیٹڈ بائی گورنمنٹ اور بائی دا پرائیویٹ ایجنسی. یہ بھی ایک پرابلم تھی, اس کو بھی انڈین ایجوکیشن کمیشن نے سالو کیا. دا کمیشن آفٹر اے کیئرفل انالیسس آف دا ڈیئر اسٹوڈنٹس, انہوں نے ارینجمنٹس کیے, تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ پرائیویٹ انٹرپرائز شوڈ بی میڈ لارجلی ریسپانسبل فار سیٹنگ اپ اینڈ رننگ پری پرائمری سینٹرز, دا اسٹیٹس اسسٹنگ ود گرانٹ ان ایڈ آن دا بیسس آف ایکولائزیشن. یعنی یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ ایجنسیز ان اسکولز کو چلائیں, لیکن گورنمنٹ باضابطہ طور پر ان اسکولز کو ایڈ پرووائڈ کریں. ایڈ ہی نہیں بلکہ اکوپمنٹس پرووائڈ کریں, کوآرڈینیٹ ان کے ساتھ کریں, ٹیچرز کو ٹرین کریں اور ان کو سپروائز کریں, گائیڈ کریں, سو فار ایز دا آسپیکٹ آف ایجوکیشن از کنسرنڈ. تو ایجوکیشن کمیشن نے یہ کہا کہ پرائیویٹ ایجنسیز ان کو رن کریں, ان کو چلائیں ان اسکولز کو, لیکن گورنمنٹ ان کو باضابطہ طور پر ایڈ پرووائڈ کرے, ٹرینر ٹیچرز پرووائڈ کرے, تاکہ یہ بچوں کے لیے ٹھیک رہے. نمبر نیکسٹ پرابلم جو ہے دیٹ از دا پرابلم آف سپریشن فرام پرائمری اسکول. سرجنٹ کمیشن جو ہے وہ ہم کبھی ڈسکس کریں گے اس پہ, سرجنٹ کمیشن کیا ہے. سرجنٹ کمیشن ریکمینڈڈ دیٹ instead of attempting to establish full-fledged nursery schools in village areas, a nursery class should be added to the ordinary junior basic primary schools. یعنی ایم برعکس کہ اس کھولو الگ نرسری اسکول, اس کے لیے خرچہ الگ آئے گا, اس کے لیے الگ پیسہ لگے گا. اس کے برعکس ہم جو پری پرائمری یعنی 3 to 5 years ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اٹیچ کرے پرائمری اسکول کے ساتھ, ان کے لیے ایک الگ کلاس بنائے, یتھ LKG UKG بنا, ان کو ایڈ کرے پرائمری اسکولز کے ساتھ, تاکہ جو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس سے کیا ہوگا, جو وہاں پہ ان کے بھائی بہن ہوں گے یا ان کے پڑوسی ہوں گے, وہ اسکول آتے یا جاتے سمے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو یہ سرجنٹ کمیشن نے کہا کہ اس کے برعکس کہ ہم الگ سے اسکول کھولیں, اس کے برعکس ہم یہ کہیں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پری پرائمری ونگ ہے اس کو اٹیچ کریں پرائمری اسکول کے ساتھ. تو جب ہم کنکلوژن کی بات کرتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, سو فار ایز دا پرابلمز آف دس از کنسرنڈ, تو امپورٹنس آف پری پرائمری ایجوکیشن جو ہے اٹ ہیز بین فلی ریئلائزڈ بائی آل ایجوکیشنسٹس. تو کنکلوژن کی جب ہم بات کرتے ہیں, جو چلڈرن پلے سینٹرس ہیں فار دا ایج گروپ 3 to 6 ول بی اٹیچڈ ٹو پرائمری اسکولز, یہ پرائمری اسکول کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے. پرائیویٹ ایجنسیز ول بی انکریجڈ فار اسٹارٹنگ اسکولز اینڈ ٹریننگ ٹیچرز. جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں ان کو انکریجمنٹ ملنا چاہیے, وہ تاکہ وہ پری پرائمری اسکولز اسٹارٹ کرے اور اینڈ ٹریننگ ٹیچرز. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی, اٹ امپلیمنٹڈ مے ناٹ لیڈ, سو جب ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کی تو کوٹھاری کمیشن کہتا ہے کہ اس سے بھی
ام سۭتۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ مطلب ان پرابلمز کو دور نہیں کر سکتے. تو کیا ہونا چاہیے, واٹ از ایکچولی نیڈڈ is the amendment of the constitution so as to include pre-primary education in the elementary education and to extend age group 6 to 14 on the lower side 3 to 14. یعنی کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ ہونا چاہیے کہ ہم پری پرائمری ونگ کو اٹیچ کریں پرائمری ونگ کے ساتھ, پرائمری اسکولز کے ساتھ ان کلاسز کو اٹیچ کریں, اور جو ایج گروپ ہے 6 to 14 وہ جب ہم لوور سائڈ کی بات کرتے ہیں 3 to 14 ہونا چاہیے. دا اسٹیٹ گورنمنٹ شوڈ پری پرائمری کلاسز اٹیچ ٹو ایچ پرائمری اسکول. یعنی اسٹیٹ گورنمنٹ پرائمری کلاسز پری پرائمری کلاس کی جب ہم آپ کہتے ہیں وہ اسٹارٹ ہونے چاہیے اور وہ اٹیچ ہونے چاہیے وتھ ایچ پرائمری اسکول, اینڈ شوڈ سیٹ اپ اسپیشل ٹریننگ اسکول فار ٹریننگ آف ٹیچر, اور ایک اسپیشل ٹریننگ اسکول ہونا چاہیے جہاں پہ ٹیچرز کو ٹریننگ دی یہ تو تمن ٹیچرن میل ٹریننگ. تو یہ کہا گیا ہے کہ پرابلم اس سے دور ہو سکتی ہے کہ پری پرائمری ونگ یہ پائز کریں اٹیچ پرائمری اسکول سۭتۍ, اور جو 6 to 14 ایج گروپ ہے اس کو 3 to 14 کیجیے, اور ایک الگ سے اسپیشل ٹریننگ اسکول اسٹیبلش ہونا چاہیے, سیٹ اپ ہونا چاہیے فار ٹریننگ آف ٹیچرس. تو یہ تھی کچھ پرابلمز کنسرننگ پری پرائمری ایجوکیشن. مجھے امید ہے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا, آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہو. اگر کنفیوژن ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, اس کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو آنے والے ٹاپک میں ہم کریں گے اس کے ریمیڈیل میجرز کیا ہیں, اس پرابلمز کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. تھینکس ویری مچ.